هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناء، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا فقیرا ہستی. انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میرے تو قبل تو احباب نے خطیب پاکستان استاذ محترم حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ڈیرہ غازی خان تو بامقصد جامع معنی، شاندار، مدلل اور بہترین گفتگو سماعت فرما چکے ہو. علاقہ بھر تو جماعت دے جید علماء اور خطبہ اسٹیج تے تشریف فرمائے. دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام دی تشریف آوری اور اصحابی حاضری اور منتظمین احباب گرامی دا انتظام کرنا، خصوصاً محترم جناب حاجی عبدالمتین بھٹا صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈیرہ، اور انہاں دی ٹیم، انہاں دے رفقا، اللہ تعالیٰ سب دی محنت، کوشش، کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے اساں سارے واسطے ذریعہ نجات بنا لیں. انتہائی مختصر وقت واسطے چند معروضات اور گزارشات کچھ احباب کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اصل بمقصد خطاب اسارے مہمان عالم دین کا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہو سی بحیثیت مقامی ہون لے کوشش کرے سن کے
وقت ضائع کیتے بغیر تساں احباب کو چند باتاں قرآن و حدیث دی روشنی سناواں. دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر فرماوے اور عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. موجودہ دور دے اندر تقریباً ہر بندہ کہیں نہ کہیں پریشانی ہے، کہیں نہ کہیں آزمائش کا شکار ہے، کہیں نہ کہیں حوالے نال تقریباً ہر مسلمان کو کوئی نہ کوئی ضرور مسئلہ ہے جنہی وجہ تو جیلی پیر تے پریشانیاں دے خاتمے کرن دے جیلی لوگ دعوے دار انہاں دی دکانداری ہے بڑا اضافہ ہے، کیونکہ لوگ مجبور ہیں، مقہور ہیں، پریشان ہیں. دائیں بائیں سجے کھبے شرقاً غرباً شمالاً جنوباً ہر پاسے پریشان حال بندہ، مجبور بندہ، مقہور بندہ ترلا کریں دے، محنت کریں دے، کوشش کریں دے کہ کہیں پاسوں ہو سکتے میری پریشانی دا کوئی حال نکل رہا. یہ بھی رائٹ دے حقیقت دے پریشانی دا حال لبنا چاہیے. اگر حال نہ لبے ہاتھ تے ہاتھ بادھ کے ہی میں اگر وقت گزارے تو پریشانی دار پریشانی، پریشانی دار پریشانی، پریشانی اچھی اضافے دے سوا کوئی شے مقدر نہیں بڑھتا. کوشش ہوتی ہے مسلمان بندے دی کہ میں کہیں نہ کہیں طریقے پریشانی کو نجات پاؤں. ہر بندہ ضرور کہیں نہ کہیں پریشانی. بعض لوگ تجارت دے حوالے نال، بعض لوگ اپنی اولاد دے حوالے نال، بعض لوگ اپنے کاروبار دے حوالے نال، زمیندار لوگ زمینے دے حوالے نال. قرآن کریم کی حکایت کریمہ میرے ذہن سے میں وہ دوسرا احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر وہ آیت کریمہ دا لفظ ترجمہ دوسرا احباب کے سامنے رکھ لیتا وجہ تفصیل نہ کریے جے وہ ترجمہ ہی بات سمجھ آ وجہ تو تقریباً میری بات پوری ہو جائے. خیر الکلام ما کلا ودلا، لمبے لمبے اور تحدیر کے طویل قسم کے خطابات اور بیانات یہ چیز کئی گنا بہتر ہے کہ بندہ مختصر بات کرے لیکن جامع معنی سمجھا کے کرے. تھوڑی بات ہوئے ہوتے بندہ عمل کرے تو سادہ آمنا سجایا ہے اور پروگرام ترتیب دیونا بھی اللہ کریم دینا سجایا ہے. وہ کیڑی آیت کریم ہے؟ تقریباً ہر قسم کے پریشان حال بندے دی پریشانی دا علاج. اگر تساں احباب غور چا کرو، میں کوئی لمبی توڑی تقریب کرن دے ارادے چ نہیں. آج کل دے جڑے حالات تقریباً لوگ دائیں بائیں غیر اللہ دا در چھوڑ کے، غیر اللہ دا در چھوڑ کے غیر اللہ دے آستانے آباد کی دی پن لوگاں دی عزتاں رلجاں پن. انہاں کی اگر پوچھو تو انہاں دا مقصد یہ ہو دے کہ کئی طرح میں پریشانی دور تھی. اگر وہ قرآن کریم کے دروازے کو دستک دے اللہ تعالیٰ دے دین کے پوچھن، نبی کریم علیہ السلام دی تعلیمات کے پوچھن، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ تو سارے واسطے نمون ہے بلکہ بہترین نمون ہے. نبی سے بشرن انسانا افضل البشرن افضل الانسان، انسانیت ہے جو افضل ترین، اجمل ترین، اکمل ترین، ارحم ترین، احسن ترین، کمال ترین اگر کوئی ذات ہے تو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بشر بنائے اور بشریت سے بھی اللہ تعالیٰ نے امام کائنات کے سر مبارک کے ختم نبوت کا تاج رکھے اور جڑے جڑے مسائل تمہارے سامنے نال پیش آمنے ہوں انداز دے ملتے جلتے مسائل اللہ نے اپنے پیغمبر دے نال پیش پیدا کیتے اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو نے مسائل دا حل دسایا تاکہ مکمل نبی پاک دی زندگی سارے واسطے بہترین نمونہ بنے. کوئی تجارت کرنا چاہتے نبی پاک کو تجارت کے طور طریقے سکھائے گئے راول اور آپ نے تجارت کی تھی بہت بڑے تاجر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جڑے ویلے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت سعد نال بھائی بندی کے اخوت اسلامی بھائی چارہ قائم ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن اے بھائی عبدالرحمن نبی کریم نے دعا کو میرا اور میں کو تمہارا بھائی بنا دیتے. میرے دو مکان ہیں میں ایک مکان تمہارے نہ کرنا چاہنا، میرے دو بیویاں میں ایک کو طلاق دینا، عدت گزرن تو بعد تسا نکاح کرو گھر وساؤ تسا اپنی بیوی مکان یال اللہ دے دین کی خاطر قربان کر آئے ہو چھوڑ آئے ہو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا جواب
سلام کی ضرورت ہے، نہ ہی میں کو کوئی طالبی محبت کی ضرورت ہے، میں کو صرف مدینہ منورہ دے منڈی دا راہ دکھا رہے ہو۔ اساں پیغمبر دا کلمہ پڑھیے، جیرے پیغمبر اعظم نے سب تجارت تے کاروبار دے طور طریقے نبی کریم علیہ السلام کو تجارت سیکھو۔ اگر کوئی باپ ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو بحیثیت باپ اور بحیثیت والد پڑھے، اور اگر کوئی بندہ معلم ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو بحیثیت معلم پڑھے۔ کئی بندے دے نزدیک کوئی شخصیت آئیڈیل ہے، کئی بندے کوئی علامہ اقبال دا ذوق رکھ دے، کوئی بندہ قائدہ ذوق رکھ دے، کوئی الطاف حسین عالی دا ذوق رکھ دے، کوئی بندہ قائد اعظم محمد علی جناح دا مداح ہے، کوئی کیڑے مؤرخ دا، کوئی کیڑے مصنف دا، کوئی کیڑے مؤلف دا۔ میں سارے احباب کو دعوت فکر دینا، اگر تعصب گرنے نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت دا فکر امام کائنات نبی کریم علیہ السلام تے جڑے پریشانی دا وقت آویا آپ کیڑا کردار ادا کرنے ہیں وہ کردار سارے واسطے نمونہ ہے۔ آج اسا بھی اگر بحیثیت امتی وہ کردار ادا کروں رب سارے سارے پریشانی کو دور فرما دے۔ نہیں سمجھ آندی علاج چاہیے نا پریشانی، یہ علاج سے نہیں بندہ اپنے گھر میں احباب افراد اپنے کٹھے رلا کے کئی راتاں غیرہ دے آستانہ دے بغیر یار و مددگار اور بغیر کئی سہارے اور آسرے دے جدا حیات شرم تے عزت دا نام و نشانی نہ ہوئے انہیں گزارے اور ترلا ایک کرے کہ ان جگہ سے آ کے مجھا پریشانیاں بکسن ہو سکتے فلانی جگہ دی مٹی اگر چٹی جے پریشانی بک ویسی، فلانی جگہ دے متھا رگڑی جے میری پریشانی بک ویسی، فلان اگر حضرت کو اپنے چولا اور اپنا قمیض دے کلدہ نکھا لیجئے میری بے اولادی علی پریشانی بک ویسی۔ اللہ فرمے دے یہ ایرے غیرے زید بکر غیرہ دے آستانے تھوڑے واسطے نمونہ نہ ہم بڑھائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تو سب کلمہ رسول دا پڑھے نمونہ ہی تھوڑے واسطے رسول پاک دی حیات ہے، نبی دی زندگی نمونہ ہے۔ قرآن پاک دی آیت پڑھا لگا، اگر میں آیت دے بعد اپنا باز مکانے ماں تقریباً بات پوری تھی اسی، لیکن ذرا توجہ بھائی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ایک منظر بیان فرمائے۔ آیت کریمہ میرے ذہن چاہیے، بڑا مزہ ہے، میرا دل چاہتے میں اس کو آیت سنا ہے۔ اگر وہ آیت کریمہ دا ترجمہ غور نال پڑھو اللہ دی قسم ہے سارے پریشانیاں دو، اگر وہ تے عمل کی طرح قرآن ویسے بھی سارے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے اور زندگی دے اصول سیکھیں دے، یہ ساری گال ہے نا اسا کریں قرآن پاک تے غور ہی نہیں کی طرح سادہ رویہ سادہ سلوک قرآن نال ہوئے ہے جنہیں ایک بڑھڑی عورت نے اپنے پتر دی چٹھی نال رویہ کیتا، غیر ملک کو چٹھی خط لیٹر پتر اپنی اممہ بڑھڑی ہو بھیجے رہ گئے، ہر خط دے وچ پیسے ڈراف بھیجے دا، اممہ ہی نے انکھاں دے تھوڑا نال ہونٹا نال لا کے آگی ہائے میرے پتر دی چٹھی، کہیں چٹھی کو کھولیا نہیں سی چیک نہیں سی کیتا، بھوکی رول رول مردی رہ گئی ہے، پریشانی کھلتی رہ گئی ہے، مصیبتیں کے اندر پھنسی رہ گئی ہے، بھوک دی وجہ تو بیماریاں ہوں گے حملہ زیادہ کرے نہ رہ گئے، بالآخر موت واقع ہو گئی، رشتہ دار سے برادری دے لوگ آ کے جڑے میں نے انہیں بھیجے ہوئے پوتر دیاں بھیجا ہوئے چٹھیاں کھولے نے، ہر چٹھی ہے خرچہ ہا ڈراف ہا پیسہ ہا متھا پکڑ کے سارے آکھڑ دے ہے کاش ساری یہ رشتہ دار عورت اگر چٹھیاں کھلیں دی تو پیسے انہیں ہن پہ تے انہیں پیسے کو خرچ کریں دی، اے جڑی بڑی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پویا۔ بالکل میں اے نہیں جیڑا رویہ سلوک اٹھڑی دا پوتر دی چٹھی نالا مسلمان دا وہ رویہ رب دی چٹھی قرآن کریں گی سے کھولیا، میٹھا چٹن گوارا کیچن سے قرآن کی چٹھی کو کریں گی سے پڑھیا، ہتھیں دے کلیں دے تمیز بدھنا گوارا کیچن سے قرآن والی چٹھی کو پڑھنا گوارا نہیں سے کیتا، ماں باپ دی نافرمانی کیتی سے قرآن دی چٹھی کو نہیں سے پڑھیا، تعصب دے حسد داتے دل پیدا کر کے اپنا نیکیاں برباد دے ضائع کیچن سے قرآن دی چٹھی کو نہیں سے پڑھیا۔ سننا چاہتے ہو توجہ ہے انشاءاللہ ساتھی ذرا قریب قریب تھی میں مقامی ہاں انشاءاللہ بعد اس مہمان دا بیان تھی سی تے اوپن دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے تھا کہ بازا اکھلو ہے انشاءاللہ کوئی نہیں ہلیا، میں ایک دفعہ کہ کوئی نہیں ہلیا، بڑے محبت والے لوگ ہوئے نا
کیونکہ اپنی ذات تو ہلن بھی بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، کوئی نہیں ہلن چاہتا۔ توجہ میری طرف، ہر بندہ ہر بندے دی نیت ہے جو کہیں نہ کہیں کہ پریشانی کیا تھی وے، بولو یار کیا تھی وے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے سورۃ الحجر 14واں سپارہ آیت تے غور کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، معاملہ سمجھ آوے سی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی میں تمہارے نال کیفیت ہے میں میرے نبی کریم علیہ السلام دی بھی کیفیت ہوندی ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد دی وجہ تو اداسن، بعض لوگ اپنے زمینے دی وجہ تو اداسن، بعض لوگ اپنے رشتہ داریں دی وجہ تو اداسن، بعض اپنے معاملات تے مسائل تے پریشانیاں دی وجہ تو اداسن۔ لوگیں دے دل بھر رہے ہیں، لوگیں دے دلوں تے بوجھ ہے۔ اللہ کریم فرمائے دے جڑے تواڈے دل دا بوجھ ودھے، جڑے ویلے پریشانی آوے، جڑے ویلے مصیبت آوے، جڑے ویلے تکلیف آوے، جڑے ویلے تھوڑا دل بھر آوے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرمائے دے تواڈے نبی، تواڈے پیغمبر، تواڈے رسول جے کو میں اللہ کریم نے کائنات دا سردار بنائے، جڑے ویلے میں اللہ کریم دی توحید دا کلمہ چاہ کے مکہ دے گلیاں وچ اہل مکہ دے سامنے وج کے میں اللہ دے دین دی بات سنے دیاں، اللہ فرمائے دے اہل مکہ میرے نبی کریم علیہ السلام تے تبصرہ کرے دیاں، کوئی شاعر دا، کوئی ساحر دا، کوئی جادوگر تے کوئی مجنون تے کوئی آدھا مزمم ویلا پے، کوئی کیڑا تبصرہ، کوئی کیڑا تبصرہ، کوئی کیڑا تبصرہ۔ اللہ فرمائے دے میرا پیغمبر بڑا پریشان ہے، امام کائنات دے دل دماغ خیال ہے یہ مسئلہ کیا بن گئے، کل تک میں کوئی صادق و نبی نہ دیاں، میں دیکھے اپنے امانتہ رکھ دیاں تے اپنے جھگڑے دے فیصلے کر لیندیاں، آج حالت ہے کہ میں نمستے جادوگر بن گیا، شاعر تے شاعر بن گیا۔ اللہ فرمائے دے میرا پیغمبر روز سویرے جڑے ویلے مکے دے گلیاں وچ نکلنا اللہ کریم دی توحید دا آواز سناون دی خاطر، تے جڑے ویلے واپس ولنا میرے نبی کریم دے اکھاں وچ آنسو آندے ہن، امام کائنات دا دل بھردا اللہ دے پیغمبر دے دل دے اوتے اداسی چاہی ودی ہوندی ہے۔ یہ پوزیشن نہیں جویں اج دے حاجی صاحب دی پوزیشن ہے، یہ پوزیشن نہیں جویں اج دے عالم دی پوزیشن ہے، یہ پوزیشن نہیں جویں اج تیری میری پوزیشن ہے۔ کہیں کو اولاداں دا درد نہیں اٹھانے دا، کہیں کو زمیناں دی تکلیف نہیں اٹھانے دی، کہیں کو رشتہ داریں تے دوستاں دا مسئلہ نہیں اٹھانے دا۔ اللہ دا قرآن پیا سنے میں اللہ نے اس صورت حال اپنے پیغمبر کو کیڑی رائے دیتی ہے، اللہ کریم نے کیڑا مشورہ دیتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر تیری حالت کو میں جان گا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ توجہ کری اللہ فرمائے وَلَقَدْ وایم تھوڑا جا کھول لے وَلَقَدْ یہ چھو اور البتہ تاکید ترجمہ بھی سکھیا کرو نال، ترجمہ بھی سکھیا کرو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ البتہ تاکید سا جان دیں، سا کو پتہ ہے مکہ سمجھیں، سا کو پتہ نہیں، اور انہیں لفظیں کے پتہ لگ دے میں تے کوئی پوائنٹ دی بات کیا کرنا۔ اللہ دا نبی انہیں حالات دا اپنے رب دے سامنے ذکر نہ کرے لائی برداشت کرنا ہے، ذکر کرے یا رب ہی نہ کیا نعلمو، اللہ ہی کرے نہ کیا نعلمو، انہیں مطلب نبی صحیح نظر انداز کی تیرانے ان مکہ علی نے تبصرے اے بڑا پانے، اے نبی کریم دی سیرت دا بڑا بہترین پہلو ہے، اکھاں چرا وجنا، نظر انداز کرنا، لوگیں دے تبصرے دے ہوتے پردہ پاونا ہے، بڑا پانے اور ایمان دے نشانی ہے اور پیغمبر دی عظیم سنت ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اساں جان لیں نہ دسا سا کو پتہ ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ تُوڑا دل گھٹے ہوئے اساں جان لیں علیم بذات صدور ہیں، سن دلہ دے راز جان دے ہیں، اے سادہ پیغمبر، سادہ مجتبہ، سادہ مصطفیٰ، سادہ رسول، اسا جان دے ہیں تواڈا دل بڑا اداس ہے، یزیق صدرک تواڈے دل دے اوتے بڑا بوجھ ہے، تساں
مکے والے تبصرے بڑے برداشت کیتے اور جڑے بندے دے اندر برداشت ہوندی ہے وہ بندہ اکثر پریشانیاں دا شکار ہوندے جڑا بندہ برداشت نہ کرے وہ پریشانیاں دا شکار نہیں ہوندا او یا اللہ ہوندے یا اللہ ہوندے جڑا بندہ برداشت کرن دی طاقت رکھدا ہوے اللہ پریشانیاں دے ہمیشہ بھی انہاں تے پیندا ہوندے اکثر بی پی دے مریض بھی ہوئے بندے ہوندے اکثر دل دے دورے دے واقعات بھی انہاں نال ہوندے ہوندے جڑے اپنے دل دے اوتے بوجھ رکھ کے برداشت دا پہاڑ بنائیں اللہ کریم نے فرمایا والا قد نعلم اے میرا پیغمبر اساں جان دے انک یزیق صدرک ذکر تنوی کیتا دسایا تنوی اپنی پاک زبان کو جنبش نہیں دیتی لیکن اساں جان دے بیمار پریشان کیتا ہوئے گھجا ہوئے اے میرے پیغمبر مجھے تھیون دی لوڑ نہیں پریشان ہون دی لوڑ نہیں طریقہ رسایا میں رب نسخہ رسایا میں رب جڑا طریقہ اللہ نے اپنے حبیب کو رسا ہے وہ طریقہ میں اپنی جماعت کو رسنا چاہنا جڑا طریقہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو رسا ہے وہ طریقہ میں اپنے دوست و احباب کو رسنا چاہنا جڑا طریقہ رب نے اپنے پیغمبر کو رسا ہے وہ طریقہ میں اپنے بزرگیں کو رسنا چاہنا اللہ کریم نے فرمائے جڑے تبصرے سن سن کے اداس ہوئے تو سنکیا کیتا کرو جڑے ویلے تھوڑا دل بھری جاوے جڑے ویلے دکھ تھوڑے تے حملہ کراوے جڑے ویلے مکے والے دے تبصرے وتھن لگویں جڑے ویلے تھوڑی ذات تے اٹیک تھیون لگویں اے میرے پیغمبر تو سنکیا کیتا کرو فسبح بحمد ربک اونچی آکھو جب بات سمجھ آتی بھی وہ ضرور آکھے فسبح بحمد بولو پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کی بحمد رب کا با منع کی حمد منع تعریف رب کا اپنے رب دی تعریف دی تسبیح پڑھی کرو اپنے رب دی تعریف دی تسبیح پڑھی کرو اے پروردگار عالم تسبیح تا میں بہو پڑھدا اجا نبوت کا تاج کہنا پوایا میں تاکارے ہرائے چوانی کے تسبیح پڑھدا رہ گیا آج کوئی نما طریقہ ہے تسبیح دا بلا چرٹا والے ہو مسجد الحسان والے ہو اے بوجی جا کے ونیو اپنے پلے پا کے ونیو میں تو اپنے نسخہ تے طریقہ دیا دسینا جڑا طریقہ میرے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو دسائے اگر ان طریقے تے عمل چا کرو پریشانی دا کلا کما ہوئے سی اگر ان طریقے تے عمل چا کرو تا دل فراغ ہوئے سی اگر ان طریقے تے عمل چا کرو اولاد ساری بات اب ہوئے سی اگر ان طریقے تے عمل چا کرو اللہ ساریا مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں دے گھاٹے دے قرضے دے خسارے اللہ ختم فرما رہے سی اللہ پاک کا تسبیح تا میں پہلے پڑھ گا ہوں آج کوئی نواں طریقہ ہے اللہ فرمے دے جیڑے ویلے دل اداس ہوئے دعانا جیڑے ویلے تبصرے زیادہ ہوئے دعانے تھے جیڑے ویلے پریشان ہو اولے تسبیح دا طریقہ کار بھی تبدیل کرنا پوسی اللہ پاک کا کینے کرنے اللہ فرمے دے وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ پیغمبر جڑے ویلے دل بھراوے سجدہ کر کے تسبیح کی جا کرو میں اللہ توڑا سارا دل کلے اور فرما جی آگ پریشانی دا علاج کیا ہے جب وہ سمجھ آئیے نا وہ جواب دے سجدہ جب وہ سمجھ آئے نا در میرے کیا ہے بولو ہتھیں کر لیتے طویل پاؤ پریشانیاں ختم کیا پروگرام ہے دھی بیڑی دے حق کھا جو پریشانیاں جدادہ لے مانے سو اپنے پریشانی کو کری کیا خیال ہے غریب ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں کچھ چاٹاں چٹورے ماری اور ظلم کی تیوں پریشانی کیا خیال ہے نوابی بنے پالی کھاونے وے کئی علاقے دے وطن دے محلے آلے غریب دے پرچہ چاہتا رہو ہر کوئی چودھری سردار سڑن بیزی نہیں ہاتھ بد کے گزارش کرے سان پریشانیاں کی میں دور تھینیاں دکھ کی میں ختم تھینیاں علاقے دیاں بدنیاں کی میں ختم تھینیاں اللہ فرمے دے والا قد نعلم انکا یزیق
يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين اللہ فرمائے میرا پیغمبر اگر سجدہ شروع کرنے ہو میں اللہ کو سارے دل دے بوجھ اتار دے ساں میں اللہ سارے پریشانیاں دور کر دے ساں اللہ پاک نے پیغمبر کو پریشانی دا علاج کیا دسا ہے سارے بولو بندے چھوٹے بولو یہ ناراض ہے بیٹھے وہ بھی بولو جب کو سمجھ جائے وہ بھی بولو کیا کرنا چاہیے ایڑے نہیں بیٹھنا سجدے دے نہیں کری خیال کرے مولی جانے تو میں کھاؤں جانے کہ یہ جھا چنگا حافظ ہے نا ساری مسکین تھا شدہ ازانی آپ نے تقریری آپ نے شدہ بہاری آپ نے روٹی جو نہ بھیج سکوں سارے گھر کو نکا جوان نہ ہوئے شدہ انہیں بھوکھا سوان تھا بڑا چنگا جوان ہے کیا خیال ہے مزید جانے دے مولوی جانے وہ نمازہ دے سجدے اسان ضائع کر دیتے ہیں رب نے سب کو ضائع کر دیتے ہیں اسان اللہ کریم کو بھلا دیتے اللہ نے سب کو بھلا دیتے اسان رب کا ذکر نہیں کیتا رب نے سادہ ذکر نہیں کیتا پریشانی دا علاج دکھیں دا علاج مصیبت دا علاج قرضے دا علاج اولاد کو باعدب بنانا دا علاج رب نے قرآن اجرس ہے 14 سپارہ ہے سورت دا نا سورت الحجر اللہ فرمے دے جنا مصیبتہ حملہ آگر ہوئے وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ سجدہ کیتا کرو میرے مصطفیٰ میں اللہ پاک کو جہاں سارے پریشانیاں دور کرے پریشانی دا علاج کیا ہے کریں دے راسو انشاءاللہ کریں دے راسو گرے گرے حدیث سناؤں تک سننا چاہتے ہو نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑے والے سجدے والی آیت کریمہ آوے قرآن پاک اندھی کہ نہیں اندھی کیا خیال ہے گرے ایک صحیح حدیث بھی حوالے دمائے ذمہ دار آئی گرے نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑے والے مسلمان بندہ سجدے والی آیت پڑھے تلاوت روک کے وقت سجدہ چا کر رہے نبی کریم فرمائے اعتذر الشیطانو شیطان علیدہ تھی باندے کے دھار پٹکار کرن دے ماتم کرن دے رون دے بوک دے کچھے بھی سمجھا میں یا آگیا کار سمجھا ہاں دھار کرن دے شیطان دیکھا ارڑے کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دے ذریعے مسئلہ سمجھائے ایک پاسے تیلو بندہ سجدے چھے شیطان دھار لئی رہے کیا خیال ہے شیطان جڑے والے دھار ڈالے روے تھے والآدھا کیا ہے آدھے او میرا بنو آدم ابن آدم کو حکم کیتا گئے سجدے داتے ابن آدم نے سجدہ چا کیتے فالا ہو رہے جنہ ایتے واسطے اللہ کریم نے جنت چا بنائیے اللہ نے بھائی کو حکم دیتے سجدے دا فقہ سیدو میں نا فرمانے کی دیئے فالی النار میں نے واسطے جہنم دی بھا بن گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے سجدہ کیتا کرو یا اللہ سجدے دا کیا مانا ہے اللہ فرمائے کائنات دا ذرہ ذرہ میں اللہ کریم دے سامنے سجدہ کریں گے کوئی ایسی مخلوق نہیں جنہی میرے سامنے سجدہ نہ کریں گی ہوئے اللہ پاک کا کتا لکھا کھڑے اللہ کریم دا قرآن ہے اللہ کریم فرمائے سورت دانا سورت الحج 17واں سپارہ اللہ کریم فرمائے الم تر ان اللہ يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض آسمانات جڑی مخلوق ہے یسجد له زمین تے جڑی مخلوق ہے یسجد له اللہ کریم فرمائے میرے سامنے سجدہ کرنے دی اللہ کون اللہ فرمائے والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب اللہ کریم فرمائے سورج بھی سجدہ کریں گے چاندر بھی سجدہ کریں گے تارے بھی سجدہ کریں گے تے پہاڑ بھی سجدہ کریں گے تے درخت بھی سجدہ کریں گے سارے جانور کیڑے مکوڑے ناک وٹھوں میں ساریاں بلائیں اللہ کریم دے سامنے
سجدہ کریں ہر کہیں سجدے دا طریقہ اپنا ہوندے اللہ کریم نے فرمائے سجدہ کریں کیوں دسائے میرے اللہ نے جڑی بات میں طالب علم کو سمجھ آئیے وہ کیڑی ہے اللہ نے انہاں دے سجدے دا کیوں ذکر فرمائے ان دی وجہ کیا ہے اللہ فرمائے دے کائنات دی ساری مخلوقاں جب تک میرے سامنے ہیں سجدہ کریں دے رہے ونجا میں اللہ انہاں دی پریشانیاں بھی دور کیتی رہنا میں اللہ انہاں دے رزق دے اندر برکت پیدا کیتی رہنا اللہ پاک نے ساری کائنات دے مخلوقیں دے رزق دا راز سجدہ دسا ہے انہاں ساری چیزیں دی بقا دا راز سجدہ ہے سورج بچہ کھڑے سجدہ راز ہے چاندر بچہ کھڑے راز سجدہ ہے تاری دی زندگی دا راز سجدہ ہے انہاں درختاں دی جوانی دی زندگی دا راز سجدہ ہے انہاں پہاڑاں دی مضبوطی دا راز سجدہ ہے انہاں جانوراں دے کیڑے مکوڑیاں دے چلن دا راز سجدہ ہے اللہ کریم نے قرآن کریم دے ایک بے مقام تے فرمائے اللہ فرمائے دے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ فرشتے بھی سجدہ کریں سبحان اللہ کیا کرنا بندے دی تعظیم کیڑی چیز ہے بولو کہ نہیں سرچ کرو پوچھو ڈاکٹر کرو لیڈی ڈاکٹر کرو جلے بچہ ماں دے پیڑ دے باہر آوے پیدا تھیون لگے سر دے بھر تھی کے پیدا تھی سر دے کنہیں بال سدھا تھی کے پیدا بولو جلے بال ماں دے پیڑ دے سدھا ہوئے ڈاکٹر دن کیا تھی سی اپریشن یہ اپریشن کیوں تھی دے بال سدھا ہو دے بال جنا سدھا ہوئے ماں دے پیڑ دے جو ملک صرف سدھے تھے آخر ماں دا پیڑ چیر نہ پائے گا جے زمین تے کوئی سدھا تھی پوے سدھے نہ تھے کرو جھکے کرو جنا اپنے آپ کو سدھے کرنے دے چکر ہے اللہ جھکا دے دے آخر کار جھکنا بندے سدھا جنا تھی نا سدھا پیچھے چیر پھار ضرور تھی دیئے ماں دے پیڑے سے بچہ سدھا ہوئے تا آسانی نال بچہ پیدا نہیں تھی سکتا سیر دے بھارت ہی کے اندے پہلے سیر نکل دے ول باقی وجود نکل دے آخر پیر نکل دے ماں دے پیڑ دے باہر آئے زندگی دو آئے پہلے سیر نکتے سی متھا تلیا سیر دا کوڑ ہوتیا کانڈ ہوتی آئی ایویں الٹا دے پٹھا تھی انہیں ماں دے پیڑ دے باہر اندہ پائے اگر کوئی وزیر اعظم ہے ماں دے پیڑ کو الٹا دے سیر دے بھارت ہی کے آئے اگر کوئی صدر ماں دے پیٹی جو الٹا دے منہ دے بھار تھی کے آئے اللہ فرمائے دے وزیروں نوابوں سرداروں اور کائنات دے جگیرداروں تو حقیقت ہے کہ ماں دے پیٹی جو جڑے والے باہر آئے آوے اپنے آپ کو سدھا کر بھی نہ سکتے آوے اور میں اللہ کریم نے کائنات والے کو جسائے اے مخلوق جڑی سر دے بھار پیدا پیا کرنا انہیں پیدا کرنا مقصد ہی ہوئے یہ ساری زندگی میں اللہ دے اگو سر دے بھار تھی کے رہا ہوئے ساری زندگی میں کو سر جھکیں دی راوے میں اللہ اندیاں بلندیاں بردیں دا نعرہ تکبیر کیا کرنا چاہیے ہے بولو یار کریں دے راسو انشاءاللہ مولی صاحب دے آج کل میں کرائے دا رواج ہے ابا بخشوان نے کرائے دے مولانا سڈو ابا بخشیش بندے لوڑی کہیں نمازیں دی قرآن دی بڑا سستا ہے دین کیا خیال ہے مسیحتیں دے نیڑے نہیں ملنا میں آج یہ گزرتا پہ ہمیں آج کی گال ہے فجر نال کوئی 8:30 بجے نا ایک بزرگ دے بشکی جانا یا کاٹھا جان دے وہ کاٹھا وہ بشکی جانا دا وہ سارے کٹھے دینا میں 2-4 منٹ کھڑ گیا میرے بالکل گھر دے قریب ہی دے جیڑا گئے نا کہیں سگریٹی میں سٹی ہے پہلے پیندہ بدا تو کہیں نسوار کڑی ہے بات اندر ہے حاجی جندو شاہ بن کے گئی پہلے پتہ نہیں حالت کیا ہے کوئی کیڑی کیفیت جیڑا گئے میں کو کوئی نہیں نل جا کہیں کو وضو طہارت نہ پتہ ہوئے ایک اہم سارے بندے کو بخشوا من لا تاسروا واسرتم وزر اخرى کوئی کہنا بوجھ نہ چیسے اگر میں تے کو بخشوا سکا تم اگر میں کو بخشوا سکے ہاں رب زندگی اس نماز دا قرآن دی تلاوت دا چڑھائی دیا چڑھائی کروں گا کریں حکم نہ دے رہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، کوئی کہیں کو فائدہ نہ دے سی، ہر کوئی اپنی کیتی چیز۔ کیا کرنا چاہیے؟ کہہ دے رہا سو کیا کرنا چاہیے؟ سائنس نے بھی تحقیق کی تھی ارڑے کی گال مکھے نہ پیا سائنس دی تحقیق دساں سارے میڈیکل ہی تو مولوی سکھانا تو سائنس ہی تو مولوی سکھانا۔ ہاں انشاءاللہ اللہ جانے سے تو سائیں آخ دے ہوئی گال اللہ جانے سے انشاءاللہ اللہ ہر کہیں کو جانے توجہ ہے میری طرف یہ جڑا دل لینا دل جان دے ہو کوئی دل جان دے ہو بندے دے وجود دے درمیانے چلا پاک میں دل رکھے دل دا مانے کام میں پمپنگ کرن یہ ایڑے کھادی کیفیت ہے دل دا کام میں پمپنگ کرن تے خون سپلائی کرن دے کیا ہے یہ پورے خون دا یہ کیا ہے بولو یار خون دی سپلائی کرن دے جسم دے اوتو والے آزاری دل کی نے اوپر آلے تے دل کی نے تلے آلے بھی اکثر بندے دی حالت کیفیت وہاں نہیں ہوتی ہے جی میں بیٹھے ہو یا کھڑا نہیں ہوتی ہے لیٹ دا تو کہیں ٹائم ہے نا کیا خیال ہے کہیں ٹائم لیٹ دے اکثر جڑی دل دی سپلائی ہے خون دی سپلائی ہے تلے آزاد بڑی سپیڈ نال ویندی ہے اتلے آزاد کم ویندی ہے حالانکہ اتلے آزاد کو زیادہ ضرورت ہے تلے آزاد کو کم ضرورت ہے اٹیک ٹھیک ہے دماغ دی شریان پھٹ گئی ہے اکھی کے بندہ مٹھا ٹھیک ہے کنے کے مٹھا ٹھیک ہے وجہ کیا ہے دل دی سپلائی تلے زیادہ خون دی تے اتے بولو لوڑ اتے زیادہ ہے کہ تلے سنٹر کیا ہے مین کردار کیا ہے ٹرانسفارمر بندے دے جس میں کیڑا ہے دماغ شریف عقل شریف یہ کو زیادہ ضرورت ہے نا جنہ فرق زیادہ ہوئے وہ خوراک دی زیادہ ضرورت ہوتی ہے سائنس نے تحقیق کی تھی سرچ کی تھی کوئی یونیاں کم لگوا یونیاں یار کوئی طریقہ لگوا جتا دل خون دی پمپنگ کرے تے خون دی سپلائی جسم دے سارے اعضاء کو برابر ونجے جنہیں تلے انہیں اڑتے آلے اعضاء کو بھی ونجے سائنس تلا کر کے تھک گئی ہے آخری وہ جواب آکے کجیسی ہی کو طریقہ ہے جب سجدہ جنہیں ملے بندہ سجدے دی حالت چوے دل بندے دے درمیانے چایا کراؤں دے جتنی سپلائی جسم دے چلوے آزاد و پیمیں دی ہوندی ہے اتنی سپلائی جسم دے اتنے آزاد و پیمیں دی ہوندی ہے ایمان سے میرے نبی کریم فرمے میں ہونے آنا قررت عینی فی الصلاة سجدائی وے نمازی وے اللہ دے نبی تھک کے آئے نا لوگاں دے تانے برداشت کر کے آئے نا اگر نماز چپنے نا سجدہ چکرے نا میرے نبی دی آنکھاں نور و نور تھی وے یعنی یعنی تھکیڑے لائنے میں آنا خون دی سپلائی پوری ہوئے بھی گئی ساریاں پریشانیاں ختم ہوئے یعنی سجدہ واحد ذریعہ ہے جہنال اندرونی دے بیرونی بیماریاں بک سمجھن سجدہ واحد ذریعہ ہے جہنال بندہ سبل سبلے تے صحت بار سبلے سجدہ واحد ذریعہ ہے جہنال بندے میں رزق جب برکت فراوانی آ سکتی ہے اللہ فرمے دے سجدہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے تمہارے سارے دکھ تے پریشانیاں دور کرنے من میں رب دے کیا کرنا چاہیے بولو کیا کرنا چاہیے قیامت دلیل لگا کھڑے اللہ فرمے دے یوم یکشف عن ساکن و یدعون الى السجود فلا یستطیعون ارڑے چودری نواب سرکار بغیر لباس دے کر سجدے دی اہمیت لے قیامت دا بازار تے میدان لگا کر حساب کتاب جو شروع نہیں تھیا حساب شروع کرنے کے پہلے ایک معاملہ تھی انہیں ارڑے اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساکن اللہ نے اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹاونے اور اللہ نے فرمانے وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ آؤ میں اللہ کریم دی پنڈلی دی تعظیم کرو دے سجدہ کرو اللہ فرمے دے جنہیں دی آقا تو سی زندگی ہے سجدے کرن دی تے جھکن دی وہ سارے سجدے جو پائے ویسن تے جڑے ہو سن منافق تھکے پائے کام کر کے نمازہ جانن تو مولی شہر تو سجانو جڑے دنیا چ نمازہ دے سجدے دی پرواہ نہ کرنے اللہ فرمے دے فلا یستطیعون اے طاقت نہ رکھسن سجدے دی اللہ فرمے سے حساب ہی تو شروع کرنے جڑے سجدے دی آج طاقت نہیں پر رکھ دے انہیں کو ایک پاسے کرو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں بغیر پوچھے میں اللہ دی جہنم دی بھارا بھارا نہیں سمجھ آئی کیا کرنا چاہیے نماز رکوع پہلے کہ سجدہ بولو رکوع پہلے نا
لیکن ایک مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے. ایک مائت ہے، قرآن آدھے سورۃ آل عمران ہے. عمران دی گھر والی ہے، نام مریم ہی سی. بغیر جوان دے ہاتھ لائے رب نے بچہ دیتے. تکلیف ہے یا نہیں؟ بولو یار. دنیا دے تانیاں دا ڈر، تبصرے دا ڈر، بلا یہ بوجھ یہ جڑی تکلیف آئی. اما مریم آگے وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میں بھلی بھلائی ہوں ہاں میرا نام کوئی نہ جانتا ہو گیا ہیں تے کہیں ملے آگے میں مر گئی ہوں ہاں میں کو موت آ گیا ہے. کیجا مسئلہ ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہوتا ہے. نبی کریم اللہ تعالیٰ رستے آسان کرنے ثم السبیل یسر لوگے دے تانے دا ڈر. اللہ کریم نے فرمائے مریم کوئی اوکے ٹائم جڑی شاید دی ضرورت ہے. کیڑی شاید دی ضرورت ہے؟ بولو یار. اللہ تعالیٰ کھجور دا جوس پی یہ شاید دی ضرورت ہے. کیڑی شاید دی بوتلاں لاؤ یہ ضرورت ہے. بنام شدام کھا ٹھیک دی رہی ہے ضرورت ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اللہ فرمائے مریم تیرا بوجھ تاں لہے ساں پریشانی تاں دور کرے ساں واسجدی. کیا کر بولو مارکا. اگر چاہتے ہو سارے الزام جڑے لگن سارے تے جڑے بہتان لگن اللہ عزت بچاوے. اللہ فرمائے واسجدی سجدے کیتے کرو میں اللہ عزتاں بچے نہ رہنا. سجدے کیتے کرو میں اللہ عزتاں بچے نہ رہنا. حضرات سجدہ پریشانی دا علاج ہے. اسا سجدہ چکایا ہویا ہے، اسا دے اندر سجدہ کوئی نہیں. اللہ فرمائے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اللہ کریم فرمائے ساری مخلوق میں کوئی سجدہ کرے نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی صفت اللہ کریم نے اپنے نیک بندے تے ولیوں دی صفت نسائی ہے. اللہ کریم فرمائے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پہلے ولی سجدے دی حالت وقت گزرے نا. اور جڑے ویلے نبی دے یاراں دی واری آئی ہے، نبی دے اصحاب دی واری آئی ہے، اللہ کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. بولو وہ تو ہوتا واقعہ سنے رہے میں نہیں سنے رہا وقت کا نہیں توجہ ہے سنی ہوتے ہو مارکا. ایک گھنٹہ بھی ہوئے ہوتا ہوتے واقعہ وقت بلا جب سارے رکھو سنے سائے لیکن میں اپنے موضوع والی کار ضرور سنے سمجھ آئیے کہنی ہے وہ تو غیر حاضر آکے کہایا کوئی بولو کہ اللہ نے نبی آکھے کہ نہیں آکھے آوے میں کو زبا کرے سا یا ساخت سزا دے سا یا بات کوئی دلیل دے سی آگئے این اسنائچ آکو ہود ہود بولو یار کیا تھا ہے آگئے ہاں بھئی حضور پیش کر ہود ہود آکے صحیح کیا پوچھ دے ہو آج تو کوئی عجیب گال نہ رسا عجیب گال ہود ہود بھی عجیب گال نہ تعلق سجدے نہ رہے جیڑی گال میں سمجھا آئی ہے عجیب گال نہ رسا جی جی ڈاس میں اندہ پیان تے ملک سبق جو اندہ پیان تے خبر چاہ کے اندہ پیان اے اللہ دے نبی میں نمکم دیکھ کے آیا اتو والے مارکا سارے لوگ کیا کریں یسجدون للشمس
سورج کو سجدہ پہ کرن اے عجیب بات ہے اچھا ہو دوست کنے پوچھتے ہیں تیرے واسطے جو عجیب ہے تیرے صحابت سجدہ کرنا کہ کوئی چاہیے ہو دو دکھو دے اللہ یسجدون للہ انہیں کملے اندھے کو کیا تھی گئے سورج کو سجدہ پہ کرنا انہیں کوئی چاہیے آئے کہ کوئی سجدہ کرنا کہہ کو کرنا انہاں بدلا ہے سجدہ کہہ کو کرنا چاہیے یہ اہمیت سجدہ کہہ کو کرنا چاہیے آخری بات میرا سلام اللہ کریم نے قرآن کریم نے اندر فرمائے کئی قوم تے میں اللہ کریم نے عذاب تیار کیتا ہوئے ولا ٹال دیتا ہوئے تیار تھیا ہوئے عذاب ایو جہاں کوئی واقعہ میں اللہ دے قابضیں چکائیں نہیں گلاب چرٹا والے ہو یہ ذرا بات بڑی توجہ دینار سنائے اللہ فرمائے دے جیڑی قوم دا بھی عذاب تیار کیتے میں آخر دے کے ریاں انہاں کو عذاب اچ مبتلا کر کے ریاں ہر قوم دا عذاب جے تک تیار نہ تھیا تے نہ تھیا اگر کئی قوم دا عذاب تیار ہو گیا میں اللہ کریم دے کے رنام اللہ فرمیندے ایک قوم گزریے جے کو قوم یونس کہویندے اللہ دے نبی یونس دی قوم اللہ پاک کیا تھا یونس نبی دی قوم نال اللہ کریم فرمیندے سورۃ یونس پڑھ کے دیکھو ایک قوم ہے حضرت یونس دی جڑے یونس نبی ناراض ہو کے لگے گئے ایک قوم وچ کوئی ایک بندہ بھی کلمہ پڑھنے تیار نہیں ہویا آسمان کو کالا نیلا کرنا شروع کر دیتے سے اسادا ارادہ اسا سیلاب تے پانی دا ریلا دے کے قوم یونس کو تباہ و برباد کرنے جڑے ملے آسمان سے نیلا تے کالا تھیمہ لگے اللہ تعالیٰ نے فرمائے حضرت یونس نبی دی قوم دے اکھر جگا لئی اے تائیب آسمان نیلا کالا تھی نہ پہ جوے حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے جتیا یہ مطلب ہے ساڑی بھی خیر نہیں اللہ پاک کا بل کیا تھیا اللہ فرمائے دے بڑے چھوٹے مرد عورتوں بڑھڑے جوان سارے اپنے گھریں تے علاقے میں جو باہر نکل آئے بل کیا تھیا اللہ فرمائے دے چٹیل میدان جا گئے ساری قوم چٹیل میدان جا گئی ہے اللہ پاک کا بل کیا تھیا اللہ فرمائے دے سارے میں اللہ دے سامنے سجدے چکر گئے تے جڑے ویلے سجدہ چکیتے نے تے سجدے دے اندر آکھن لگے اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے پروردگار عالم اساں تیرے پیغمبر یونس کو ناراض کر چکے ہیں اساں عذاب دے کا مستحق ہیں لیکن جے ٹالن تے آویں تیرے کے پوچھن والا کوئی نہیں اللہ ساری حالت ذات رحم فرما اللہ ساری حالت سجدہ قبول جا فرما اللہ فرمائے میں کو میرے رب دی قسم ہے میں تیار کیا ہویا عذاب کہیں میں ٹلے رکھنے نہیں ہوگا آخر آخر اندھے گلا قوم یونس لیکن یونس نبی دی قوم دا عذاب میں اللہ کریم نے تیار کیا ہویا ٹال دیتے اللہ سیاں کیوں ٹالی اللہ فرمائے حضرت یونس نبی دی قوم دا سجدہ میں اللہ کو اجرا پسند ہے میں انہاں دا سجدہ قبول کر کے انہاں دا عذاب دور فرما نعرہ تکبیر عذاب کیڑی شے نال مٹ دے پریشانی کیڑی شے نال مٹ دی تکلیفاں کیڑی شے نال مٹ دی کریں دے راسو سجدے کوئی کریں دے راسو ہاتھ کھڑا کرو کریں دے راسو پکا پاتا ہے نمازاں پڑھ دے راسو ایڑے ایک بے شمار آیات بینات قرآن پاک دیا اتنا وقت نہیں ورنہ تے کو ایک آیت دے بعد بی آیت متصل آیات تے کو سنا جنہیں آیات بینات اللہ نے سجدے دا حکم لیتے نبی کریم علیہ السلام فرمائے حضرت ابو ذر غالباً حدیث دے راویان تے صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی پاک فرمائے ابن آدم واسطے مسلمان واسطے ضروری ہے ہر روز جسم دے ہر حصے دے بدلے صدقہ کیتا کرے کر سکتے ہو کتنی حصے ہیں جسم دے 360 جوڑ تے ہر جوڑ دے بدلے ڈیلی کیا کرنے بولو کیا کرنے اللہ دے رسول جرت نہیں
آپ نے فرمایا فجر دی نماز تو بعد جڑے ویلے سورج طلوع تھی وجے نا تے ایک نیزے دے مثل تھی وجے اشراق دا وقت ہوندے 2 رکعت جیڑا پڑھ گھندا راسی 360 جوڑے دا صدقہ کر گھندا راسی پڑھ دے دا سو مار کا تہجدہ پڑھو قیام اللیل پڑھو رب نال راز نیاز دیاں باتاں کیچاں کرو خلوت وچ کرے اللہ دے سامنے کھڑ کے تے سجدہ ریز ہو کے اللہ کے منگیا کرو اللہ ساری پریشانیاں دور کر رہے سی سجدہ پریشانیاں دا علاج ہے سجدہ مصیبت دا علاج ہے سجدہ سارے دکھے دا علاج ہے وہ سارے ملک پاکستان دی تبدیلی دا علاج ہے سجدہ ہے بالا حکمرانے بالا سارے دنیا کائنات دے حکمرانے تاکہ میرا میسج دے پیغام پہنچاؤ اہل حدیث یوتھ فورس تیرا غالی خان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث تیرا غالی خان کا میسج ہے کہ لوگوں سجدے نافذ کراؤ اللہ تبدیلی کے انقلاب پیدا کر رہے سی ساری کائنات دے خصوصاً ملک پاکستان دی بدامنی ختم تھی سی تا سجدے نال سجدے دوسرا چکرو رب ساریاں پریشانیاں دور کر رہے سی واسجد وقترب وکم من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین میں دعا گو ہم کہ اللہ تسا سارے آزاد دی شرکت قبول فرمائے علماء کرام کی تشریف آوری اللہ قبول فرماوے سارے جتنا علماء دا کل دستہ سجاوے اللہ سب دی حفاظت کرے خصوصی اور ضروری اعلان ہے انشاءاللہ آمن علی جمعہ سالانہ محفل حسن کیرت پروگرام مرکز محمد بن علی جھوکی آرشا تونسا روڈ دے ہوتے ہیں شعبہ تحفیر القرآن الکریم دا مدرسہ ہے اتھا انشاءاللہ محفل حسن کیرت جمعہ علی جمعہ تو شروع تھی سی پروگرام جمعہ انشاءاللہ میڈیسی میں جمعہ دے متصل بعد فخر القرآن شمس القرآن نجم القرآن عالمی شہرت یافتہ قاری حضرت مولانا قاری عبدالسلام عزیزی صاحب انہاں دی تلاوت ہو سی نماز جمعہ ہو انشاءاللہ اسائی ادا کرے سن حضرت مولانا قاری عبدالباسط اسلم صاحب جماعت دے بہترین قاری محمد وسیم عزیزی صاحب و دیگر آباب اثر تک پروگرام راسی ساری جماعت کو بلا تفریق دعوت خاص ہے ضرور تشریف بھیجنا ہو جمعہ آکے پڑھو جمعہ دے بعد اثر تک آکے پروگرام میں شرکت کرو اللہ تو دعا اللہ سب کو عمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ ایہن برادر محترم جناب حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب الحمدللہ